میں خدا کا خادم ایونجلسٹ عدنان فاخر آج پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ سبوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آئیں بغیر دیر کیے کتاب مقدس کی جانب پڑھیں گے، اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک اقرار فردوس میں لے جاتا ہے۔ اور آئیں اس کی مرکزی آیت کی جانب بڑھتے، امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ پر غور کریں گے۔ لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ کتاب مقدس کا تلاوت کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، مل کر کہیں گے آمین۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ جس نے 1005 گیت لکھے اور 3000 امثال لکھی، یہ متحدہ اسرائیل کا تیسرا بادشاہ ہوا، اور وہ اس راز کو اور اس بھید کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یوں کہتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں کہ کاش ہمارے جو ابو البشر ہیں یعنی آدم اور حوا، وہ شاید اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے۔ جب انہوں نے گناہ کیا ہے تو خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے، اور لکھا ہے کہ وہ چھپے رہے۔ گناہ نے ان کو ننگا کر دیا، گناہ نے انہیں چھپا دیا، خدا کے حضور وہ خوف زدہ ہوئے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے، گناہ آپ کو ڈراتا ہے، اور آپ خدا کی حضوری سے بھی ڈرتے ہیں، آپ چرچ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، آپ خدا کے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، آپ خوف زدہ ہیں۔ اور سیم باغ عدن میں یہی ہوا، جب خدا نے آدم سے کہا آدم تو کہاں ہے، تو پھر خاموشی، پھر خدا نے بلند آواز کے ساتھ پکارا کہ آدم تو کہاں ہے، اور لکھا ہے کہ دبی سی اور ڈری اور سہمی ہوئی آواز خدا کو سنائی دی، اور خدا نے فوری کہا کہ آدم کیا تو نے اسی درخت کے پھل میں سے تو نہیں کھایا جس کی بابت میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ اور کہتا ہے کہ مجھے وہ پھل ہوا نے دیا اور میں نے اسے کھا لیا۔ اور جب خدا نے ہوا سے پوچھا تو ہوا نے یہ کہا کہ وہ پھل مجھے سانپ نے دیا کھانے کے لیے اور میں نے کھا لیا، اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے گمراہ کیا اور میں نے کھا لیا۔ اب یعنی یہاں پر غور کیجئے کہ اگر یہاں پر آدم اور حوا بالفرض اقرار کر لیتے تو کیا خدا انہیں عدن سے، فردوس سے، باغ عدن سے کیا نکال دیتے؟ نہیں، خدا ان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر اور بیسٹ پلان کرتا۔ خدا جو ہماری نظر میں ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بہت غصے والا ہے، خدا بڑا کربناک ہے، خدا جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، خدا بڑا غصے والا ہے۔ خدا کے اندر ایک باپ کا اور ایک ماں کا دل بھی ہے، ہیلیلویا، خدا معاف کر دیتا، مگر وہاں پر الزام تراشی ہو رہی ہے۔ اور آج بھی اور خاندانوں میں یہی مسائل نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ہم الزام تراشی لگاتے رہتے ہیں۔ اگر دوست ہیں تو دوست آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی لگاتے رہتے ہیں، مگر اپنے گناہ کا اقرار کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ہم اپنی انا پر جو ہے یہ بہت زیادہ بات لے آتے ہیں کہ میں معافی مانگوں، میں اقرار کروں، تو آپ غور کریں وہ خدا ہے جس سے ہم کبھی معافی نہیں مانگتے۔ ہم نے کبھی خدا کے سامنے اپنا ہارٹ ہی نہیں کھولا، ہم نے کبھی خدا کے ساتھ جو ہے وہ دل کی بات ہی نہیں کی، کبھی خدا کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ دوستوں والا رویہ ہی نہیں کیا،
کبھی اس کے ساتھ ایک باپ اور بیٹے والا رشتہ ہی نہیں نبھایا. اور اس لیے سلیمان جو کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گناہوں کو جو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا. اور آدم اور حوا نے وہاں پر اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کی, اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی ہے, اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ عدن یعنی فردوس یعنی جنت یعنی عدن سے باہر نکال دیے گئے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے کلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو آپ یقیناً ہر روز خدا کے حضور جو ہے معافی مانگیں گے, کیونکہ ہماری جو نیکیاں ہیں بائبل میں لکھا ہے وہ بھی گندی دھجیوں کی مانند ہے خدا کے سامنے. اور پالوس رسول رومیو 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں اس چیز کو قلم بند کر دیتے اور کیا کہتے ہیں, اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم رہے. آدم کا گناہ جو ہے وہ محدود نہیں رہا, ان کی نافرمانی جو ہے وہ محدود نہیں رہی, بلکہ وہ تمام نسل انسانیت پر, چن پرند پر, سب پر اس کے اثرات پڑے ہیں. یہ گناہ کا ایک نا اقرار کرنے کے سبب سے آج تک لوگ گناہ کے سبب سے مار کھاتے ہوئے, پیستے ہوئے نظر آئے, مگر ایک شخصیت ایسی پیدا ہوئی جس نے گناہ اور اس کا روک تھام کا بندوبست کیا. لوگ موسٹلی آج اقرار نہیں کرتے, لوگ موسٹلی آج اپنی عقل میں دانش مند ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے میں تو کوئی گناہ نہیں کرتا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ گناہ کر رہے ہیں, کیونکہ پالوس کہہ رہا ہے اس لیے کہ سب نے, مگر ایک ایسی پرسنالٹی روئے زمین پر آئی جس نے آ کر گناہ کا روک تھام کیا, اور اس کا نام یسوع مسیح تھا. اور یسوع مسیح جب صلیب پر ہیں تو ایک دائیں اور ایک بائیں دونوں طرف ڈاکو ہیں, اور ایک ڈاکو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے تو پھر ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ. اور دوسرے ڈاکو کا اقرار سن, وہ کہتا ہے کہ حالانکہ اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس کے باوجود بھی یہ ہمارے ساتھ سزا میں گرفتار ہے. اور اس نے اس ڈاکو کو ڈانٹا اور کہا کہ اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. یہ اقرار ہے, آپ کا ایک اقرار آپ کو فردوس میں لے جائے گا. آپ کا ایک اقرار آپ کے گناہوں کو دھو کر رکھ دے گا, اور آپ کا ایک اقرار آپ کو فردوس میں جگہ دے گا. اور ڈاکو جو ہے آپ غور کریں وہ گنہگار ہے, چور ہے, تو کیا ہوا؟ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اقرار کیا کہ یسوع مسیح شخصی نجات دہندہ ہے. اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ خدا ہے تو بھی یہ سزا میں گرفتار ہے. اس نے تو کوئی عیب بھی نہیں کیا. جب اس نے یہ اقرار کیا تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. یعنی آپ کا ایک اقرار آپ کو فردوس میں لے جائے گا, اور آپ کا گناہ کو چھپانا جو ہے وہ آپ کو فردوس سے باہر نکال دے. عدن جس کے میننگ ہے فردوس, جنت یعنی آرام کی جگہ. تو آپ غور کریں کہ آدم اور حوا نے گناہ کو چھپایا اور انہیں گناہ نے کیا کیا, باغ عدن سے یعنی فردوس سے باہر نکال دیا. اور اس شخص نے جو گنہگار ہے اس نے اقرار کیا اور یہ ڈائریکٹ جہنم سے فردوس کی طرف چلا گیا. ہاللیلویا. جو تھوڑی دیر میں جہنم میں جانے والا تھا, جو تھوڑی دیر میں دوزخ میں جانے والا تھا, وہ ایک پل میں فردوس کی جانب بڑھ گیا. ہاللیلویا. یعنی دیکھیں کہ آپ کا ایک اقرار آپ کو کہاں پر لے کر جاتا ہے. ہاللیلویا. تو آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں. زبور 32 پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم یہ گاتے ہیں, اور دن جس سے بخشے گئے اور سب گناہ تے ڈکے گئے اور سارے غم صدا. دن یعنی پنجابی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مبارک.
ہم لوگ مسیح یسوع کے وسیلہ سے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو ہے دھن ہو گئے ہیں، ہم لوگ مبارک ہو گئے ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارے گناہ جو تھے وہ ہم سے اٹھا لیے گئے۔ آج جب ہم یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے اور مسیح یسوع کو خدا کے بیٹے کا مانتے اور اقرار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ اسی وقت دھل جاتے ہیں۔ ہلیلویہ۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں اس کے 19ویں باب میں اور اس کی پہلی تا 10 آیات کا مطالعہ کریں تو وہاں ہمیں زکئی نام شخص کی جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت سٹوری نظر آتی ہے۔ زکئی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک دولت مند شخص تھا اور مسئول لینے والوں کا سردار تھا۔ آپ غور کریں کہ یسوع مسیح اس کے ساتھ جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جا کر یہ نہیں یسوع کہہ دیتے کہ آج ایسے لگتا ہے جیسے اس گھر میں نجات آئی ہے، نہیں، خداوند خاموش کھڑے رہے جب تک زکئی نے اپنی ناراستی کی دولت اپنے گھر سے نہیں نکال دی، تب تک خداوند نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ جو اقرار کرتا ہے، اگر آج آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اقرار کریں گے تو آپ کے بھی گناہ معاف کرنے کے لیے شافی خداوند زندہ ہے اور وہ موجود ہے اور وہ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ زکئی نے وہاں پر اقرار کیا ہے، خداوند میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو مسئول لینے والا ہوں۔ اور جب اس نے جس کا 1 دینا تھا اسے 2 دیا، جس کے 5 دینے تھے اسے 10، یعنی 2 گنا واپس دیا اور اس بات کا اقرار کیا۔ اور یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس نے اقرار کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ آج ایسے لگتا ہے جیسے اس گھر میں نجات آ گئی۔ ہلیلویہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں ہمیں 2 لوگوں کی اگزامپل مثال نظر آتی ہے جو یسوع مسیح نے اپنی حیات زندگی میں اپنے لبوں سے فرمائی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کر رہے تھے، ایک فریسی تھا اور ایک مسئول لینے والا۔ اب یہ دونوں جو ہے خداوند یسوع مسیح نے ان دونوں کے بارے میں اگزامپل دی اور کیا کہا کہ جو فریسی ہے وہ کھڑا ہو کر ہیکل میں بڑے فخر کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہے، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں اور پوری دہیکی لے کر تیرے حضور آتا اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس گنہگار شخص کی مانند نہیں ہوں، اس مسئول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ اور وہ گنہگار شخص جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا اپنے دل میں اقرار کر رہا ہے، خداوند میں اس لائق بھی نہیں کہ میں آسمان کی طرف نظر بھی اٹھا سکوں، میں اس قدر گنہگار ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کہا بتاؤ ان دونوں میں سے کون مبارک ٹھہرا۔ ہلیلویہ۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مبارک ٹھہرا جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری بہن، میری بیٹی، تو اگر آپ اپنے گناہوں سے اقرار کریں گے تو آپ کے لیے فردوس کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں کو چھپائیں گے تو آپ کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔